بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید آج کے قرآن ٹائم کے تبادلہ خیالات پر۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کی پہلی آیت ہے اس کے مختلف الفاظ جو ہیں ان کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں۔ تو ہم آج خدا تعالیٰ کی صفت رحمیت پر بات کریں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ نشریات جو ہیں یہ احمدیہ منشیات اسلام آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے، اور آن حضرت کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، چاہے وہ کوئی نیا نبی ہو یا کوئی پرانا نبی۔ یہ عقیدہ جو ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا تھا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مجدد ہیں جن کے لیے حضرت نبی کریم جو تھے انہوں نے مسیح اور مہدی کے القاب جو تھے وہ استعمال کیے تھے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا یہ بھی عقیدہ تھا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں، اور نہ ہی کوئی آیت جو ہے وہ قرآن سے باہر رہتی ہے۔ اور یہ کہ حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ جو کوئی ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے وہ مسلمان ہے، اور یہ کہ ایک کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود کافر ہو گیا، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے عرض کیا، ہم خدا تعالیٰ جو ہے اس کی صفت جو ہے رحیم پہ پہنچتے ہیں۔ ہم نے شروع اس بات سے کیا تھا کہ نام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسے پراپر نام کہتے ہیں، جو نام لینے سے فوراً وہ چیز پہچانی جاتی ہے، لیپ ٹاپ، چیک بک، زید، بکر۔ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ صفاتی ہوتی ہیں، جنہیں انگریزی میں آپ ایڈجیکٹیوز بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کی کا تعارف کرانے کے لیے وہ لمبا سا آدمی جس کے ہاتھ میں سگریٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے لفظ رحمان اور رحیم خدا تعالیٰ کے صفاتی نام، جو خدا تعالیٰ کی صفات۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ رحمان جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے بغیر ہماری کسی کوشش کے، بغیر یہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے انہیں شاباش دینی چاہیے، وہ ہمیں دنیا کی بے شمار چیزیں جو ہیں ان سے نوازتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم
نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، سورہ رحمان میں بے شمار چیزوں کا ذکر کر کے ہر ایک کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم جو ہے میری کون کون سی نعمتیں جو ہیں ان سے انکار کرو. یہ ہے صفت رحمانیت، اور اس کی مثال میں نے دی تھی ماں کے رحم سے، وomb سے، اس لیے کہ رحمان اور رحیم دونوں جو ہیں ان کا جو ہے مادہ، ان کا جو روٹ ہے وہ رحم کی، دونوں ایک ہی روٹ سے نکلے ہیں، اور دونوں جو ہیں یہ جنہیں کہتے ہیں یہ سپرلیٹو، ان میں مبالغہ آرائی، اتنا رحمان کہ اس سے زیادہ رحمان کوئی ہو نہیں سکتا، اتنا دینے والا. رحیم، اتنا رحیم کہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سپرلیٹو، اس سے بڑھ کے آگے کوئی درجہ، کوئی کیٹیگری، کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو کل والی مثال کو اگر لے کے ہم آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کی زندگی کا ایک دوسرا دور شروع ہو جائے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے، ماں اس کو سب کچھ، کھانا پینا، ہر ایک چیز، تحفظ، وہ ماں اس کو دیتی ہے، بغیر مانگے، بغیر کہے، بغیر ڈیزرو کی. لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے. اب اس کو آٹومیٹکلی بغیر مانگے کوئی چیز نہیں ملی، اور شروع میں تو یہی ہوتا ہے. مثال بھی ہے کہ بچہ روئے نہ تو ماں دودھ بھی نہیں دے. یعنی اس سٹیج سے کہ بغیر بچے کے کچھ کہے اس کو خوراک، پانی، نرشمنٹ جو تھی وہ ملتی تھی. اب ہم ایک دوسری سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں بچے کو مانگنا پڑے، بچے کو کوشش کرنی پڑے. اگر بچہ جو ہے نہ مانگے، نہ کوشش کرے تو ماں اس کو دودھ نہیں دیتی، ماں اس کو دودھ نہیں دیتی. اب جو ہے کوشش حاصل، کسی چیز کے حصول کے ساتھ کوشش جو ہے وہ شامل ہے کہ کرو گے تو ملے. یہ کوشش جو ہے یہ دو طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ اس کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملتی ہے. تو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ برکت ڈالتا ہے. ایک اور طرح قرآن کریم جو ہے اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب پہلے وہ قوم جو ہے خود اپنی حالت بدلنے کا فکر ہے. دیکھیں جب تک رحمانیت تھی تو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ کوشش، تگ و دو، کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کو ملتا رہتا، سب کچھ آپ کو ملتا رہتا. لیکن جب دوسری سٹیج آ گئی تو اب رحمانیت جو ہے وہ تو قائم رہی، وہ صرف خدا تعالیٰ کی معطل نہیں ہوئی. صاف ہوا وہ آپ کو ابھی بھی دیتا ہے، سورج اور روشنی وہ آپ کو ابھی بھی دیتا ہے، صاف پانی وہ آپ کو ابھی بھی دیتا ہے. اس کی رحمانیت جو ہے وہ موجود ہے. آپ نے ان چیزوں کے لیے کوئی کوشش، کوئی اسٹرگل، کوئی جد و جہد نہیں کی. یہ سب چیزیں آپ کو خدا تعالیٰ جو ہے وہ دے، وہ جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ اب آپ پہ خدا تعالیٰ کی جو صفت ہے رحیمیت کی، اس کا اطلاق بھی شروع ہو. بچہ کوئی اچھا کام کرے
تو ماں خوش ہو کے اس کو تھپکی دیتی، اسے کوئی چاکلیٹ یا ٹافی یا کوئی چیز دے دیتی ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ تو یہی خدا تعالیٰ کی رحمیت۔ آپ کوئی اچھا کام کریں، کوئی نیکی کا کام کریں، تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو شاباش دیتا ہے۔ اب ہم ثواب اور شاباش یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اپنا میرے پاس 0 میٹر کار آ جائے گی، یا میرا لباس ریشمی ہو جائے گا، یا میرے گھر کے ہر کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگ جائیں گے۔ جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں ثواب دیتا ہوں یا اجر دیتا ہوں، تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ دنیاوی چیزیں آپ کو ملیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن پہ دینی لحاظ، روحانی لحاظ خدا تعالیٰ کا بہت کرم تھا۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ دعائیں قبول ہوتی۔ یہ جو ہے یہ بھی اجر ہے۔ آپ نے جو اچھے کام کیے، آپ نے جو نیکیاں کی، یہ ان کا بھی اجر ہے۔ دیکھیں یہی بات، یہ اسی طرح ہے یہ بات جس طرح کہ آپ کا ماں یا باپ آپ کو کوئی کام کہیں یا کوئی بات کہیں یا کچھ سمجھائیں، آپ ان کی بات نہ سنیں، ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی کریں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کر لیں۔ لیکن جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو پہلے وہ آپ کو جھڑک دیں گے، وہ کہیں گے کہ اب میرے پاس کیوں آئے، کیا لینے آئے؟ میں نے تمہیں کہا تھا محنت کرو نہیں تو امتحان میں فیل ہو جاؤ، کیا تم نے میری بات سنی؟ نہیں سنی، اب کیا مانگتے؟ تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں ایک نسخہ دیا، میں نے تمہیں ایک ریسیپی دی، میں نے تمہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے اصول بتائے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو ہے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی، وہ یہ تھا کہ وہ رحمان ہے لیکن اس نے اصول اور قانون قائم کر رکھے، ان کے اندر وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف نے فرمایا کہ تم خدا تعالیٰ کی سنت کو بدلا ہوا نہیں پاؤ۔ اس کے دوسرے الفاظ میں نے اس طرح بھی عرض کیا کہ خدا تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا، اور وہ کہتا ہے اس نظام کی پابندی کرو گے کامیاب ہوگے، نہیں کرو گے تو نہیں کامیاب ہوگے۔ یہ بھی اجر ملنا ہے، لیکن ان اصولوں کی پابندی کر کے آپ کو یہ ملتا ہے جو خدا تعالیٰ نے آپ کو بتایا۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ قرآن حکیم میں ہمیں ملتی ہیں کہ نسخہ یہ ہے، نسخہ یہ ہے کامیابی کی، یہ ہے کامیابی۔ آپ وہ چابی لگائیں گے تو دروازہ کامیابی کا کھل جائے گا، نہیں لگائیں گے تو نہیں کھلے گا، اتنی سمپل بات۔ لیکن آپ کو خدا تعالیٰ کا وہ جو نظام ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ ہاں، حضرت نے یہ نظام جو ہے اپنی سنت میں کر کے دکھا، حدیثیں جو ہیں بہت ساری، ان میں بھی ہمیں ہدایت ملی۔ اور پھر جو بزرگ آئے، جو مجددین آئے، انہوں نے ہمیں یہ دکھایا کہ جناب یہ صرف تھیوری نہیں، یہ دیکھیں ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے تو ہم بھی کامیاب ہیں۔ تو یہ سارے مجددین جو تھے کوئی کروڑ پتی لاکھ پتی نہیں تھے کہ بڑا پیسہ ہو تو انہوں نے لوگوں کو خرید لیا یا ایسی کوئی بات۔ لیکن خدا تعالیٰ جو ہے
اس نے ان میں وہ مقناطیسی قوت پیدا کر دی تھی قرآن کریم جو ہے اس کی اطاعت کی وجہ سے، کہ لوگ جو تھے ان کی طرف کھینچے چلے. اور پھر وہ مجددین جو تھے وہ بھی ایک نظام قائم کرتے تھے، اور اس نظام کے تحت وہ کہتے تھے کہ آپ چلیں. اگر آپ چلیں گے تو آپ نہ صرف انفرادی طور پہ بلکہ اجتماعی طور پر بھی آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ نہیں چلیں گے تو نہیں کامیاب ہوں گے. بڑی سیدھی بات. اور ان میں ایک چیز جو ہے وہ ہے کہ ضروری نہیں آپ لڑیں، لیکن آپ قرآن کریم کی سربلندی کے لیے، حضرت نبی کریم کی سربلندی کے لیے، اور ہماری جماعت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو تھے ان کی سربلندی اور عزت کے لیے ہم قربانیاں دیں. اس میں تکلیفیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. آپ کا کوئی بڑا عزیز دوست ہے، وہ احمدی نہیں، اس کا بچہ فوت ہو جائے، محلے کی مسجد میں جنازہ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ آپ کو کافر سمجھتے، تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب دینا کہ میرے لیے کون زیادہ عزیز ہے، اصول کہ دوست کا پیار. اگر آپ نے اصول جو ہے اس کو عزیز رکھا تو آپ کامیاب ہوں. اگر آپ نے دنیا والوں کی خوشی کو مد نظر رکھا تو وہی دوست جس پہ آپ آج آپ بھی جان دیتے ہیں وہ بھی آپ پہ جان دیتا ہے، کل وہی دوست جو ہے وہ پولیس میں رپورٹ کر دے گا آپ سے ناراض ہو کے کہ دیکھو جی یہ تو احمدی ہے اور یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ تو احمدی ہے، یہ تو نماز پڑھتا ہے، اور آپ کو جیل میں ڈال دیں. لیکن خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ کبھی نہیں کرے. اس لیے خدا کی صفت رحمیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں، ایسے کام کریں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس کا آپ کو اجر، اچھا اجر، نیک اجر. تو یہی موضوع جو ہے اب میں انگریزی میں دہراتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے احباب ہیں مثلاً امریکہ میں، ڈومینیکن ریپبلک وغیرہ میں وہ یہ دیکھتے ہیں اور وہ انگریزی خواہ جو ہیں وہ نہیں. اس کے علاوہ اپنا فرانس میں، اٹلی میں، ترکی میں بھی ہمارے احباب ہیں وہ اردو نہیں سمجھتے، صرف انگریزی سمجھتے ہیں. بنگلہ دیش والے جو ہیں دوست کو تو اردو بھی کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں، بلکہ کافی حد تک سمجھ لیتے ہیں. Today we are discussing God's attribute of Rahimiyat. Yesterday we spoke about Rahemeyat, which meant that God looks after people without their deserving. He bestows favors on us without any effort on our part. And I explained to you that both words, Rahman and Rahim, their root is Rahm, which literally means womb. So I said that God provides us with everything good, just like a mother provides the fetus in the womb with everything that is good. Food and water and nourishment and protection and whatever you have. Whatever is needed is provided without any effort on the part of the fetus. But then the baby is born. And with that,
a second stage starts, where the living creature, the baby, has to put some effort into getting what it wants. God's attribute of Rahmaniyat hasn't come to an end. He provides everyone with intelligence, with clean air, with clean water, with sun. I mean, the fact that we continue to pollute air and water is not down to God. He provides us with clean and healthy things, but we go and pollute them. But his second attribute mentioned here, Rahemiyat, also joins Rahmaniyat. And that is that you get a return for what you do. You get a reward for what you do. And if you don't do what is required, then you don't get a reward. It's as simple as that. And Quran alludes to these things in many places. For example, about Rahmaniyat, the Holy Quran in Surah Rahman mentions one of his blessings. And then God asks a question, Allah asks a question. And which one of his blessings will you do? And then he mentions another one and asks the same question. And so it goes on. I mean, obviously, these are rhetorical questions. And when Surah Rahman would be recited aloud in prayers during the time of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the companions of the Holy Prophet would cry out aloud, "We do not deny any of God's blessings." And then in another place, God refers to his attribute of Rahemiyat, and by saying that God does not change the state of a people, the condition of a people, unless first they try and change their condition. That is a primary requirement. God will help you, but first you have to help yourself. You can't just sit and expect God to do everything for you. If food is lying on the table in front of you, it's not going to leap up and get into your mouth. So, Rahemiyat demands that you put effort into it. And this is why people say that God's attribute of Rahemiyat also means forgiveness, mercy. Because you put effort into, you do something wrong and you put effort into correcting it. And part of that effort is of course, praying to God and repenting. Praying to God and repenting and asking for his forgiveness and asking to be shown the right path. That is all a part of your effort. And you then get a reward for that effort. And I mean, this is a common everyday experience that we get. A child does something good, and the mother encourages that child. How? By rewarding him, by giving him something, so that the child is encouraged to do whatever good or right thing that the child has done. And God does exactly the same thing.
But we mustn't think of reward in terms of money and possessions. And this is a problem. That whenever you talk about reward with people, that God is going to reward you, they think about, I'm going to get a promotion that will double my salary. I'm going to buy a bigger house. I'm going to buy a grander car. This is not God's definition of reward. God's definition of reward is your spiritual elevation. God's definition of your reward is that He becomes your friend. God's definition of reward is that when you ask for something, He grants it. And we've seen this. I've seen this in my own lifetime with elders of our Jamaat who prayed to God, and God listened to their prayers. And people used to come to them, regardless of sect or religion or whatever. People would come to them and say, I have this problem. Will you please pray to God to help me? And they would. They won't say, you're a Shia, so I'm not going to pray for you. You are a Sunni, I'm not going to pray for you. You are a Wahhabi, I'm not going to pray for you. Because the promised Messiah's teaching was this, that when someone sits in front of you asking for your help, he said this in a medical context, but the principle applies. Never let the thought of the man's religion or sect enter your head. Consider yourself lucky that God has put some gift in your hand which you can use to relieve that person's difficulty or pain. In medical field, this is also known as the Hippocratic Oath. That, I'm a doctor, I will help everyone. But you see, one important thing we must remember is this. As I said to you, God's attribute of Rahemeyat, it works through established principles. God has set up a system, and He works through that system. God says in the Holy Quran, wherever you go, you won't find that God's law has changed. God's sunnat has changed. And the same continues. God's directions have come to us, and they are in the Holy Quran. They are in the Sunnah of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are in his hadith, the authentic hadith that we can find. But because every now and then people think that these are stories 1400 years old, 1500 years old, times have changed, it's different now. You hear this all the time. Ask them for zakat. Oh, well, it was different in those days. The Holy Prophet didn't have a mortgage. But presumably God didn't know about mortgages and how people were going to behave 1500 years later. Is that what you're saying? Because that's what it seems to be. So what happens is that every now and then when people start thinking these are just stories, God sends another person who shows people that the teaching of the Holy Quran is still applicable wherever they are across the globe. It's still applicable. And they show by personal example how to behave in your time. And they show how you need to make sacrifices. All through your life, you will be challenged
There are situations and circumstances where on the one hand you will have love of Allah, and on the other hand you will have love of something worldly. This is why when you enter Islam, you start with Ashhadu an la ilaha illallah. I will not love anyone or anything but Allah. Hazrat Sahib also said this. I shall hold my religion above my worldly affairs. If there is the love of a human that is forcing you to do something, and then that love is competing against love of Allah, and you give in your love for that human being, what you will find is that one day that human being will forsake you. But Allah will never forsake you, even if you disobey Him. Even if you disobey Him, when you turn to Him, He will turn to you in mercy. So, always, always, always try and please Allah and not people of this world, however close they may be to you, however much you might love them. And the great thing about the Lahore Ahmadiyya movement is that you will find people who will say, I have seen someone in the Jamaat who behaved in this way. I have seen people stand up and give evidence against their own children in a court of law. Why? Because God says, when you bear witness, bear it with the truth. And let not the love of someone stand in the way of your love for them. This is all for today, and with the prayer that Allah keeps all of you safe and sound, regardless of your religion or your sect or your nationality or whatever else. I pray that Allah keeps everyone safe and sound and free from harm. We are going through terrible times, so we should pray for everyone. God's mercy for everyone. As I always say, whoever you are, wherever you are, regardless of your religion, sect, etc., I pray for your safety and your security. Until we meet again tomorrow, it will be at Jummah time, so it will be 1 hour later, it will be 1 o'clock UK time. I take my leave of you. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Goodbye.